زر بن حبیش بیان کرتے ہیں، میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے دریافت کیا، اے آگے سے گنجے، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں زر بن حبیش ہوں۔ اب مجھے بیت المقدس میں معراج کی رات نبی اکرم کی نماز کے بارے میں بتائیے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے آگے سے گنجے، تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ میں نے جواب دیا، قرآن نے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا قرآن نے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھ دی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت اسی طرح ہے، یہ آیت یہاں تک ہے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی اکرم نے وہاں نماز ادا کی تھی؟ میں نے جواب دیا، جی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم کی خدمت میں ایک جانور لایا گیا۔ یہاں حماد نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، عاصم نامی راوی نے اس کا حلیہ بھی بیان کیا تھا، لیکن مجھے اس کا حلیہ یاد نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم کو اس پر سوار کروایا، ان دونوں میں سے ایک صاحب دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے، تو وہ جانور نبی اکرم کو ساتھ لے کر اسی رات روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس آ گیا۔ پھر نبی اکرم کو آسمانوں اور زمین میں موجود چیزیں دکھائی گئیں، پھر یہ دونوں صاحبان واپس آ گئے، یہ جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آ گئے۔ نبی اکرم نے وہاں نماز ادا نہیں کی۔ اگر نبی اکرم وہاں نماز ادا کر لیتے تو یہ بات سنت ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس رات نبی اکرم کو معراج کروائی گئی، اس رات اب کے پاس براق لایا گیا، جس پر زین رکھی ہوئی تھی اور اس کی لگام ڈالی گئی تھی تاکہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ اس پر سوار ہونے میں آپ کو دشواری محسوس ہوئی، یعنی براق نے اچھلنا شروع کر دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تمہارے اوپر ایسا کوئی شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان یعنی نبی اکرم سے زیادہ معزز ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، تو براق کو پسینہ آ گیا۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جس رات مجھے معراج کر